عدالتی معاملات کے برابر میں ایک بڑا سوال اور دلچسپ سوال یہ ہے کہ مریم نواز اب عدالتوں کے اوپر، مخصوص ججوں کے اوپر تابڑ توڑ جو حملے کر رہی ہیں تو کیوں کر رہی ہیں اور اس کے نتائج کیا نکلیں؟ اگر آپ سابق اٹارنی جنرل منصور صاحب کا خط دیکھیں جو محترم نے کورٹ کو لکھا تو پتہ چلے گا کہ بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے. اس سے پہلے یہ گناہ کسی نے نہیں کیا اور صرف اس گناہ کی پاداش میں کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور مریم نواز کو سزا دینی چاہیے جو قرار واقعی سزا بنتی ہے. ججز کو آپ بدنیتی کی بنیاد پر یا کسی بھی وجہ سے ان کی ریپوٹیشن کے اوپر آپ حملے کریں، آپ ان کو دباؤ میں لے کے آئیں، آپ ان کو زبانی زد و کوب کریں، آپ ان کو ذہنی کوفت میں مبتلا کریں یا ان کے بارے میں خام خواہ انگشت نمائی کریں، یقیناً یہ قابل گرفت عمل ہے. لیکن اس قابل گرفت عمل کے لیے آپ کو انصاف کا وہ پیمانہ بنانا پڑتا ہے جو منصور صاحب جیسے لوگ وقتی طور پر تو بناتے ہیں لیکن طویل المدت اصولی بنیادوں پر نہیں بنا پاتے. لہٰذا وہ اپنے نظریہ ضرورت کے تحت خطوط لکھتے ہیں اور نظریہ ضرورت کے تحت کورٹ کو استدعا کرتے ہیں. بعض جگہ پر جب کورٹس معاملات کے اندر آپ کو کیوس پیدا کرتے ہوئے نظر آتی ہیں تو وہ بالکل چپ چپیتے اپنی پریکٹس جاری رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے انہی ججز کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے انہوں نے اپنا زمانے کا معاملہ چلانا ہوتا ہے اور اپنے پیسے بنانے ہوتے ہیں اور روزی کمانی ہوتی ہے. مریم نواز نے یہ کیوں کیا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ آنے والا وقت بتائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کو اپنا مقدمہ بہت عرصہ پہلے پیش کرنا چاہیے تھا. معاملہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اب کیوں بولنا شروع کیا، معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں بولا، کیونکہ بہت سارا ایسا مواد موجود تھا جو صحافیانہ طور پر، قانونی طور پر اور دستاویزی طور پر آپ ثابت کرنے میں معاونت اس کی حاصل کر سکتے تھے کہ 2018 سے لے کر اب تک وارداتیں کیا ہوتی رہیں. لیکن چلے جو بھی ان کی مجبوریاں تھیں ان مجبوریوں کے تحت انہوں نے اٹیک نہیں کیا. اب جو اٹیک کر رہے ہیں پہلے ان کی وجوہات سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مریم نواز کا پہلا مقصد جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ وہ بنیادی طور پر ان لوگوں سے بات نہیں کر رہی ہیں جن لوگوں کا تعلق ان کی پارٹی سے نہیں ہے. وہ اپنی پارٹی کے اراکین سے بات کر رہی ہیں، وہ اپنی پارٹی کے لیڈران سے بات کر رہی ہیں، وہ حلقے کی سیاست کے اندر جو آپ کو سر اٹھا کے چلنے والی ایک خون کی گرمائش چاہیے وہ ورکر کے اندر لانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس میں کامیاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بہت عرصے سے یہ بات چل رہی تھی کہ جی ہمیں اتنی گالی پڑتی ہے، ہمارے خلاف ایسے مقدمے بنتے ہیں، ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں اور آپ لوگ ہی ہمیں بتا دیں، یعنی لیڈران ہی میں بتاتے ہیں، مریم نواز ہی میں بتاتی ہے، ہمیں شہباز شریف صاحب بتاتے ہیں، نواز شریف صاحب بتاتے ہیں، ہمارا ہر قائد ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ پچھلے دنوں کتنی زیادتیاں ہوئیں. ہم طویل عرصے سے اس عطاب کے اثر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو جواب دینے والا جو عمل ہے وہ مریم نواز نے شروع کیا ہے. اب انہوں نے اپنے ورکر کے ساتھ وہ رابطہ بنانے کی کوشش کی ہے جس رابطے میں عمران خان کو بڑی مہارت ہے اور اپنے ورکر کو وہ ہر وقت یہ بتاتے رہتے ہیں کہ یا ہم جیت رہے ہیں یا ہم وکٹم ہیں. تو مریم نواز نے اپنے ورکر کے ساتھ رابطہ بنانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کے اندر ایک ٹارگٹ آپ کو وہ ججز نظر آتے ہیں جو ان تمام فیصلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن فیصلوں کے ذریعے مسلم لیگ نون کو سیاسی دیوار کے ساتھ لگایا گیا. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں سے بات نہیں کر رہے، کوئی لیگل آرگومنٹ وہ نہیں کر رہی ہیں، وہ ایک انتہائی سٹرونگ پولیٹیکل آرگومنٹ کر رہی ہیں اور اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ وہ بات کر رہی ہیں. دوسری بات، بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ اگر آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو پھر آپ جواب کیوں نہیں دیتے. اب ان لوگوں کا تعلق یا ان تجزیہ نگاروں کا تعلق یا ان پاسبلی ووٹرز کا تعلق مریم نواز کی پارٹی سے نہیں ہے، نہ ہی عمران خان کی پارٹی سے ہے. تو بہت سارا ووٹ جو ہے وہ فلوٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو پھر آپ اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے، آپ زبان کیوں نہیں کھولتے. عمران خان نے یہ نیا معیار مقرر کر دیا ہے کہ کچھ ہو یا نہ ہو آپ نے کھل کے بولنا ہے اور کھل کے کھیلنا ہے. اس سے آپ لوگوں کے ویوز کو متاثر کر سکتے ہیں. تو دوسرا جو مریم نواز کا ٹارگٹ لگتا ہے، چاہے انہوں نے انٹینڈڈ ٹارگٹ کیا ہے یا ان انٹینڈڈ ٹارگٹ ہے، وہ ہے ضرور وہ لوگ جو اپنا ذہن نہیں بنا پا رہے کہ اگر نون لیگ کے ساتھ ان جماعتوں کے ساتھ سیاسی زیادتیاں ہوئی ہیں تو پھر یہ اس کے اوپر خاموش کیوں رہتے ہیں. تو مریم نواز نے بولنا شروع کر دیا. تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ مریم نواز کو یہ موقع نظر آتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ
ان کے حق میں نیوٹرل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ موقع اس سے پہلے ان کو مہیا نہیں کیا گیا تھا۔ 2014 آنورڈز عمران خان کے پروجیکٹ کو لاگو کرنے کے لیے جو سپیس کریٹ کی گئی تھی اس کے اندر دوسری جماعتوں کی بہت محدود یا نہ ہونے کے قریب گنجائش موجود تھی۔ اب مریم نواز کو اور ان کی جماعت کے لیڈران کو یہ گنجائش نظر آتی ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی طرف سے جس نے آواز اٹھانی ہے وہ مریم نواز ہے یا نواز شریف ہے۔ شہباز شریف صاحب تو آج بھی موبائل اسکولوں کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے تھے۔ وہ کسی اور سیاسی دنیا کے اندر موجود ہیں، ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں سے ایک یونیورسٹی جو اسلام آباد میں موجود ہے، قائد اعظم یونیورسٹی، وہاں پر طلباء کی تنظیمیں آپس میں لڑائیاں کر رہی ہیں اور 16 طلباء جو ہیں وہ زخمی ہیں اور وہ جامعہ جو ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب موبائل اسکول کے ذریعے اور موبائل لائبریریز کے ذریعے تعلیم عام کرتے پھر رہے ہیں، اور وہ صرف اسلام آباد کے گرد و نواح کے اندر۔ بہرحال شہباز شریف صاحب کسی اور دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ مریم نواز کی جماعت کے لیے یہ دنیا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کا مقابلہ عمران خان سے ہے تو پھر آپ کو کھل کے بولنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ براہ راست حملے کر رہی ہیں، لیکن جنرل باجوہ کا نام نہیں لے رہی۔ ان کو نام لینا چاہیے، کیونکہ جنرل باجوہ کی ہدایت کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر، ان کی پالیسی کے بغیر جنرل فیض اپنی پالیسی نہیں چلا سکتے تھے۔ تو جنرل باجوہ کو اومٹ کرنا اور صرف جنرل فیض پر فوکس کرنا کوئی بات بنتی نہیں ہے، لیکن یہ سیاسی ایڈجسٹمنٹس ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز خود کر سکتی ہیں۔ بہرحال دوسرا ٹارگٹ ان کا وہ ججز ہیں جو اس تمام معاملے کا حصہ رہے ہیں۔ تو مریم نواز کا اٹیک آپ کو سمجھنا چاہیے، یہ کوئی یکدم ان کو غصہ نہیں آ گیا، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ اسٹریٹجی ہے۔ اب اس کی امپلیکیشنز کیا ہوگی؟ امپلیکیشنز یہ ہو سکتی ہیں کہ منصور صاحب جیسے لوگوں کی ایما پر یا ان کی شے پر یا ان کے خطوط کے ذریعے ایک بنیاد بنا کر کورٹ مریم نواز کو طلب کر لے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مریم نواز یہ چاہیں گی کہ کورٹ ان کو طلب کرے، کیونکہ دیکھیں اس ملک کے اندر جب تک آپ نے اپنی آواز پاور کے سامنے پاورفل انداز سے نہیں پہنچائی، تب تک نہ آپ کی طاقت کا امتحان مکمل ہوگا، نہ پاورفل شخصیات یا انٹرسٹ جو ہیں ان کی پاور کا بھرم جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا۔ تو مریم نواز تو چاہیں گی کہ ان کو کورٹ کے اندر بلایا جائے اور وہاں سے وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو سیاسی تقریر کے ذریعے یا بیانات کے ذریعے وہ ان کا قد کاٹ اونچا ہو۔ اس دوران کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جا سکتا ہے، تو ڈسکوالیفائی کر دیں۔ پہلے کون سے حالات ان کے لیے خراب ہیں، یہ ان کی کیلکولیشنز کی میں بات کر رہا ہوں، اور اگر ان کی ڈسکوالیفیکیشن سے ان کی پارٹی کا وکٹم ہوڈ کا جو نیریٹیو ہے وہ بنتا ہوا نظر آتا ہے تو 100 بسم اللہ۔ تو مریم نواز نے سوچے سمجھے انداز سے اسٹریٹجی کو اپنایا ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے کوئی منطق موجود نہیں ہے۔ اب آئیے کورٹس کو کیسے رد عمل دینا چاہیے۔ کورٹ جو بھی سوچے، آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف سے اب جو معاملہ اٹھایا گیا ہے کہ کورٹ کے سامنے کیسز کیسے لگتے ہیں اور بینچز کیسے بنتے ہیں، اسے آپ کو پتہ چلے گا کہ کورٹ چلائی کیسی جا رہی ہے چیف جسٹس بندیال صاحب کی سربراہی کے اندر۔ جو بینچ ٹوٹا، بینچ کے اندر کون کون سے ججز موجود تھے، اس بینچ کے ٹوٹنے کے بعد 5 رکنی بینچ ایک اہم آئینی معاملے کو ڈسکس کیے جا رہا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن برابر میں جو ان کے بردر ججز ہیں جن میں سے سینئر موسٹ جج صاحب بھی موجود ہیں، وہ رجسٹرار سے اور نیشنل رجسٹرار سے پوچھ رہے ہیں کہ اب یہ بینچ بناتے کیسے ہیں اور یہ اب کیسز لگاتے کیسے ہیں۔ تو ان کو پتہ چلا جی کہ بینچ بننا اور کیسز لگنا جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی مرضی سے ہوتا ہے، تو جو مرضی آتی ہے وہ کیس لگا دیتے ہیں۔ یہ جج صاحبان کا حلف وفاداری ہے، اس سے روح گردانی کے زمرے میں آتا ہے، اور تبھی انہوں نے جو اپنا آرڈر لکھوایا اس کے اندر جج صاحب کا حلف بھی انہوں نے ایڈ کر دیا۔ کورٹ کے اندر سے آپ کو جج صاحبان کے ویوز واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ایک جج صاحب جو ہے اپنے بردر جج کے بارے میں کہتے ہیں کہ آڈیو لیک ہوئی ہے، لہٰذا یہ بڑا ہی سیریس میٹر ہے۔ ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو سو موٹو جو آپ نے اسمبلیوں کی ڈیزولوشن کے بعد انتخابات کی ڈیٹ کے حوالے سے مقرر کیا، میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ ایک جج صاحب بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ تو ایک فروغی معاملہ ہے، اس کے اندر ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ جج صاحبان یہ بھی معاملہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ تو لاہور ہائی کورٹ کے سامنے معاملہ پڑا ہوا ہے، کورٹ اس کے اوپر 5 رکنی بینچ بنا کر معاملے کو کیوں ٹیک اپ کر رہی ہے۔ تو کورٹ کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں اس سے کورٹ کا تقدس اور تکریم زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کے سامنے یہی سبمیشن کی ہے کہ تمام اداروں کا احترام ضروری ہے، اس کے بغیر ہم نظام نہیں چلا سکتے، لیکن جب آپ اداروں کو خاندانی بس سروس کی طرح چلانے لگ جائیں گے
اور یہ سمجھیں گے کہ جہاں پر آپ کا دل چاہے آپ نے اس بس کو روک دیا، جس مسافر کو آپ نے فرنٹ سیٹ پہ بٹھانا تھا فرنٹ سیٹ پہ بٹھا دیا، جس مسافر کو آپ نے سڑک پر پھینک کے اس کے اوپر سے بس گزارنی تھی گزار دی، تو پھر یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اور پھر بالکل آخر میں سیاسی طور پر جو کورٹ اور ججز کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے، جس طرح مریم نواز کر رہی ہیں، وہ آپ کو زیادہ اثر انداز ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اس ملک کے اندر آپ نے حد مقرر کرنی ہے اپنے ادارے کی۔ اس ملک میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے عمران کھیلنا ہے یا آئین کھیلنا ہے۔ اداروں کو بس سروس کی طرح چلائیں اور آئین کی جگہ عمران کھیلیں اور پھر کہیں تنقید نہیں ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔